بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو بہت سنا ہوگا یا آپ نے بھی بولا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ تبلیغ میں بولتے ہیں ساتھی، اب پتہ نہیں کن لوگوں سے سن کے بولا ہے، وہ بیچارے تو بھولے ہوتے ہیں، وہ یہی بولتے ہیں کہ ہم کہاں سے بولیں گے، ہم کون سی کتاب پڑھ کے بولتے ہیں، ہم تو علماء ہی سے سن کے بولتے ہیں، بزرگوں سے ہی سن کے بولتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی عالم کا دخل رہا ہو اس بات کے ایجاد کرنے میں، یا کسی نہ کسی بزرگ کا دخل رہا ہو، یا دعاؤں کی اہمیت اور ترغیب کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے کسی اور انداز سے بولا ہو، سننے والوں نے کسی اور انداز سے سن لیا ہو۔ بہرحال یہ بات کہ اللہ کے راستے میں دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، یہ بات بیان کرنا درست نہیں ہے اور سنداً ثابت بھی نہیں ہے، چونکہ اپنی طرف سے کوئی فضیلت ایجاد کرنے کی بندے کو حق بھی نہیں ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ مقام دینا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کا حق ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے نہ رسول اللہ کے حوالے سے بیان کر سکتے ہیں، نہ حوالے کے بغیر بیان کر سکتے ہیں۔ باقی ایک روایت یہ ہے جو حاجی کے بارے میں ہے، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فعطاہم، کہ جہاد کرنے والا، حج عمرہ کرنے والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا وفد ہیں۔ جب یہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کی پکار سنتے ہیں، جب یہ مانگتے ہیں تو اللہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے غازی کے بارے میں، الغازی فی سبیل اللہ ہے، سمجھ رہے، جہاد کے لیے جانے والا، اور حاجی اور عمرہ کرنے والا، ان کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ بھی اتنا ہی ہے، اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح قبول کرتے ہیں۔ جب غازی کو اور حاجی کو اور معتمر کو جو کعبۃ اللہ جا رہا ہے، جہاد میں جا رہا ہے، اس کی دعائیں بھی ایسی قبول ہونا جیسے انبیاء بنی اسرائیل کی، جب وہ ثابت نہیں ہے تو خالی 3 دن 40 دن جانے والا یہ سوچنا کہ ہماری دعائیں انبیاء بنی اسرائیل کی طرح قبول ہو جائیں گی، تو پھر کیا دعائیں نہیں کر رہے ہیں اختلافات ختم ہونے واسطے؟ کیوں نہیں ختم ہو رہے ہیں؟ مطلب اگر قبول نہیں ہو رہی ہیں دعائیں، چونکہ فضیلت ہی وہ ثابت نہیں ہے جو ایسی بیان کی جا رہی ہے، تو یہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔